الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج پہلی شعبان ہو چکی ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے سنت کے سلسلے کا ہم آغاز کرتے ہیں. انسان اگر ثواب سے محروم رہتا ہے تو اس کے دو سبب بنتے ہیں. یا تو علم نہ ہونے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہتا ہے، یا پھر علم تو ہو لیکن غفلت برتنے کی وجہ سے ثواب سے محروم رہتا ہے. اللہ تعالیٰ جہالت بھی دور فرماوے. اللہ سے دعا ہے کہ غفلت ہو تو غفلت بھی دور فرماوے. محترم سامعین، صوفیاء کے یہاں ایک مقولہ بہت مشہور ہے: طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق. اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے مخلوق کی سانسوں کے بقدر ہے. ایک انسان 24 گھنٹے میں کتنی سانسیں لیتا ہے، پھر تمام مخلوق کتنی سانسیں. ان مخلوق کے سانسوں کے بقدر اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں، لیکن صوفیاء کہتے ہیں لیکن اللہ نے دروازہ صرف ایک رکھا ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. جس سنت کا آج ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں وہ سونے کی سنت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے. آج امت کا اکثر طبقہ عشاء سے پہلے سونے کا عادی نہیں ہے. نیند کا خمار بھی ہو پھر بھی نہیں سوتا ہے. اگر علم ہوتا کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لیکن علم تو تھا، لیکن اگر غفلت برتی اس کی وجہ سے آج امت ثواب سے محروم ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر ایسی سچویشن ہماری زندگی میں آ جائے، نیند کا خمار ہے، ہم سو نہیں رہے ہیں، تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا ارادہ فرمائیں. اور دوسرا مسئلہ تھوڑا مشکل ہے جس میں آج امت گرفتار ہے، والحدیث بعدها. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے بعد کچھ بھی کرنا ناپسند فرماتے تھے، سیدھے بستر مبارک پر تشریف لے جایا کرتے تھے. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اگر دینی معاملات کو تکمیل دینا ہو تو جائز ہے. دوسری سنت یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دروازے بند کر لو. آج امت کا اکثر طبقہ، شاید دنیا میں کوئی ایک گھر آپ کو نہ ملے گا جو رات کو سونے سے پہلے دروازہ بند نہ کرتا ہو. سب بند کرتے ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، حکم کی تعمیل کی نیت فرما لیں، یا اگر غفلت دور کر لیں گے تو انشاءاللہ ہم کل قیامت میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھرا ثواب دیکھیں گے. تیسری سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ اگر برتن کھلے ہو، بوتل کھلی ہو، برتن ڈھانپ لے، بوتلیں بند کر دے. آپ اپنے کچن میں جائیے اور دیکھیے، برتن آپ کو بند ہی انشاءاللہ ملیں گے، بوتل بند ہی ملے گی. ثواب سے محروم کیوں بنے؟ کیوں ثواب نہ ملا؟ یا تو ہمیں علم نہ تھا کہ آقا کا حکم ہے، یا علم تو ہو کہ آقا کا فرمان ہے، لیکن برتن ڈھانپتے وقت یا بوتل بند کرتے وقت آقا کے حکم کی تکمیل کی ہم نے نیت نہ کی تھی. چوتھی سنت، چوتھا حکم، حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتیاں بجھا دو. امت کا اکثر طبقہ سونے سے پہلے زائد لائٹیں بند کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ لائٹیں بند کرنے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذہن میں لائے، انشاءاللہ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ایک اور آقا کا فرمان ہے
کہ اگر ہاتھ میں چکناہٹ لگی ہو تو ہاتھ دھو لے. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ہاتھ میں چکناہٹ لگی ہو اور چکناہٹ لگنے کے باوجود نہ دھوئے، ایسے ہی سونے کے لیے چلا جائے، اگر اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تکلیف میں پائے تو کسی کو وہ ملامت نہ کرے، وہ خود کو ملامت کرے. ہمیں چاہیے کہ اگر ہاتھ میں کوئی چکناہٹ، دودھ گرا ہو یا روح افزا وغیرہ جیسے کھجور چکنی چیز ہے وہ لگی ہوئی ہے، اسے دھو لے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کو بھی ذہن میں لانے کی ضرور کوشش کرے، ثواب ملے گا. اور چھٹی چیز یہ ہے کہ باوضو سوئے. یہ حکم تھوڑا مشکل اور شاق ہے، لیکن حکم جتنا مشکل ہے اس کی فضیلت بھی اتنی بڑی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں روحوں کا تذکرہ کیا ہے 24ویں پارے میں دوسرے رکوع کے شروع میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان جب سونے جاتا ہے تو اس کی روح کو نکال لی جاتی ہے. پھر اگر اس بندے کے متعلق اگر موت لکھ دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس روح کو نہیں لوٹاتی، لیکن اگر زندگی لکھی ہو تو وہ روح لوٹائی جاتی ہے. کیا معلوم ہوا کہ جو مردے کے جسم سے بھی روح نکال لی جاتی ہے. سونے والے جب آدمی سوتا ہے اس شخص کے جسم سے بھی روح نکال لی جاتی ہے. اب روحیں جب نکلتی ہے وہ فضاؤں میں بھٹکتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی آدمی باوضو سوئے تو اس کی روح اللہ جل شانہ کے عرش کے سائے میں جا کر سجدہ ریز ہوتی ہے. اللہ اس عمل کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور ایک سنت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بستر جھاڑنا چاہیے. الحمدللہ آج کل ماحول بڑا شفاف ہو چکا ہے، ٹائلز وغیرہ آ چکی ہے. اسی وجہ سے ہم موذی جانور تو گھروں میں نہیں دیکھتے ہیں، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جب تم بستر پہ جانے لگو تو بستر پر جانے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ لونگی کے اندرونی حصے سے بستر کو جھاڑ لے. آج بہت آسان ہے، چھوٹا ٹاول ہو اس سے بستر کو جھاڑ لے. بیڈ شیٹ لگی ہو تو بہت آسان، اس کو جھاڑنا تو کتنا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں. جب بستر جھاڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کو ذہن میں لائیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. اسی طریقے سے ایک اور حکم، اچھی نیتیں کریں اور وصیت کر لیں. وصیت نہ کی ہو تو وصیت کو لکھ کے رکھنا یہ بھی ایک مندوب، مستحب اور مسنون عمل ہے. وصیت لکھ کر رکھنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، ان لنفسک علیک حق، تمہاری ذات کا تمہارے اوپر حق ہے، اور من جملہ حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ اچھی نیتیں کرے. ایک حق یہ ہے کہ وصیت فرما لے. اسی طریقے سے تہجد کی نیتیں کر لے. تہجد کی نیت کرنے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کسی نے تہجد کی نیت کی پھر وہ اٹھ نہ پایا تو نیند تو مفت میں ملی، اور تہجد کی نیت کرنے کی وجہ سے اس کو ثواب مفت میں ملے گا. کتنا آسان ہے، نیتوں پہ اللہ نے ثواب رکھا ہے. اللہ جہالت دور فرماوے. جہالت نہ ہو تو غفلت اگر ہماری زندگی میں ہے، اللہ ہماری غفلتیں بھی دور فرمائے. اسی طریقے سے سونے سے پہلے توبہ کرنا. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حين يأوي الى فراشه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم 3 مرات. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی بستر پر سونے کے لیے جانے لگے اور وہ 3 دفعہ یہ کلمات پڑھے، غفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر وان كانت عدد ورق الشجر وان كانت عدد رمل عاجل وان كانت عدد ایام الدنیا. ماسٹر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی آدمی سونے کے لیے جائے تو اور یہ کلمہ 3 مرتبہ پڑھے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. کتنے گناہ؟ آقا فرماتے ہیں اگر اس کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اگر اس کے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر ہو، اگر اس کے گناہ
تہ بتہ جمے ہوئے ریت کے برابر ہو. حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وَإِن كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، اگر اس کے گناہ ایام دنیا کے بقدر ہو، دنیا کے دن کے بقدر ہو، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سونے سے پہلے وہ 3 الفاظ کیا ہے؟ 3 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 3 مرتبہ پڑھنے سے اگر اتنے زیادہ گناہ ہو اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دیتے ہیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. اللہ تعالیٰ سے آخر میں دعا ہے کہ ہماری جہالت کو دور فرماوے، ہماری غفلت کو ہم سے دور فرماوے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرماوے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.